کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ آج کل طلاق دینے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر لوگ زبانی یا لکھ کر یا فون پر اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شوہر نے اگر صریح الفاظ میں 3 طلاقیں دے دی ہوں تو کیا وہ تینوں طلاقیں مانی جائیں گی یا پھر 1 طلاق شمار کی جائے گی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی ہے، لہذا کون سی بات صحیح ہے؟ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو نکاح میں رکھنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد حلالہ کرنا پڑے گا۔ اگر 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالے کے رجوع ممکن نہیں تو حلالہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ حلالہ کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے طلاق جیسے اہم مسئلے میں کچھ باتیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، یعنی بنا لی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں عورت جب تک نہ سنے طلاق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طلاق دیتے وقت اگر گواہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو تو دی ہوئی طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی، دوسری طلاق بائنہ اور تیسری طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی اور طلاق بائنہ کے بارے میں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ طلاق رجعی کسے کہتے ہیں اور طلاق بائنہ کسے کہتے ہیں۔ طلاق رجعی اور طلاق بائنہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ طلاق رجعی دینے کے بعد میاں بیوی پر شریعت مطہرہ کی طرف سے کیا حکم لگے گا اور طلاق بائنہ دینے کے بعد میاں بیوی پر شریعت مطہرہ کی طرف سے کیا حکم لاگو ہوگا؟ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، اوپر آئی بٹن میں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ طلاق کے تمام تر مسائل بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے۔ آج یہ جو سوال ہمارے سامنے پیش کیا گیا یہ طلاق کی تیسری قسم یعنی طلاق مغلظہ کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں اور طلاق مغلظہ کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ طلاق مغلظہ یعنی شوہر الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ نشستوں میں 3 بار اپنی بیوی کو طلاق دے دے اکٹھی 3 بار، یا پھر ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں شوہر اپنی بیوی کو دے دے تو وہ طلاق مغلظہ بن جاتی ہے۔ اور طلاق مغلظہ کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے گا فوراً وہ بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی، نکاح سے خارج ہو جائے گی اور پھر اپنے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ایک بات آپ نے اپنے سوال میں پوچھی ہے کہ 3 طلاقیں شمار کی جائیں گی یا پھر 1 طلاق مانی جائے گی؟ تو دیکھیں 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی، 1 شمار نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی انسان 3 لاکھ روپے دے تو کیا آپ اس کو 3 لاکھ شمار کریں گے یا صرف 1 ہی لاکھ مانیں گے؟ یقیناً آپ 3 لاکھ شمار کریں گے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی، 1 شمار نہیں کی جائے گی۔ ایک بات آپ نے پوچھی ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو نکاح میں رکھنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں حلالہ شرعیہ کے سوا بیوی کو نکاح میں لانے کی اور نکاح میں رکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب تک حلالہ شرعیہ نہیں ہوگا وہ بیوی اپنے شوہر پر حرام رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ حلالہ شرعیہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس عورت کو تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ لہذا حلالہ شرعیہ کی صورت یہ ہے کہ عورت طلاق کی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح صحیح کرے اور پھر اس دوسرے مرد سے بعد الصحبت یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دے، عورت پھر عدت گزارے گی۔ اس کے بعد اگر شوہر اول سے وہ عورت نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حلالہ شرعیہ کا صحیح طریقہ۔ طلاق کے حوالے سے جو لوگوں کی باتیں آپ نے لکھی ہیں واقعی عموماً یہ باتیں لوگوں سے طلاق کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے
اور طلاق اکثر غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ بھلا پیار محبت سے اپنی بیوی کو طلاق کون دے گا؟ وہ بے وقوفی ہوگا جو پیار محبت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق اکثر غصے کے وقت ہی دی جاتی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں غصہ مانع وقوع طلاق نہیں، لہذا غصے میں بھی اگر طلاق دی جائے تو طلاق ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے لکھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت جب تک نہ سنے تو طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ عورت سنے یا نہ سنے، شوہر جب عورت کو طلاق دے گا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ طلاق کے لیے زوجہ خواہ کسی دوسرے کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے لکھی ہے کہ طلاق کے وقت اگر گواہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے۔ طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں، اگر شوہر تنہائی میں بھی اپنی عورت کو طلاق دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات جو آپ نے لکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو تو دی ہوئی طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، بغیر حلال شرعیہ کے اس عورت سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، شوہر اول کے نکاح میں وہ عورت نہیں آ سکتی۔ لہذا جو ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد 60 مسکین تو کیا اگر 1000 غریبوں فقیروں کو بھی کھانا کھلایا جائے تب بھی وہ عورت اپنے شوہر پر حرام رہے گی، بغیر حلال شرعیہ کے شوہر اول کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا مجھے امید ہے آپ کے ان سوالوں کا جواب بہت اچھی طرح آپ کو مل گیا ہوگا اور طلاق کے یہ مسائل بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔